السلام علیکم۔ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کے سیکشن 21A 22 22A اینڈ 22B کی ویڈیو دی جا رہی ہے۔ 21A اپ ڈیٹنگ آف ریکارڈز آف سوسائٹیز، یعنی کہ سوسائٹیز کا ریکارڈ کس انداز سے اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں۔ نمبر 1، the registrar shall keep such record of the beneficial owners, members, nominees of the members, directors, managing committee and employees of the societies as may be prescribed۔ یعنی کہ رجسٹرار جو ہے وہ ایک ریکارڈ رکھے گا سوسائٹی کے بینیفیشل اونرز کا، یعنی وہ مالکان جو اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں اس میں، اس کے سوسائٹی کے ممبر ہوں گے، ممبرز کے جو نامینیز ہوں گے، ڈائریکٹرز ہوں گے، مینیجنگ کمیٹی ہوگی، اور اس سوسائٹی کے جو امپلائیز ہوں گے، سب کا ریکارڈ رکھے گا رجسٹرار۔ Within 3 months of the commencement of the Punjab Cooperative Societies Act 2020, every society shall provide the information about its beneficial owners to the registrar۔ اچھا، اب جو کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ ہے 1925، پاکستان میں اس کی امینڈمنٹ کی گئی تھی 2006 میں، پھر 2006 کے بعد 2020 میں ایک اور امینڈمنٹ کی گئی کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 میں، جسے ہم کہتے ہیں پنجاب کوآپریٹو سوسائٹیز امینڈمنٹ ایکٹ 2020۔ تو جب سے یہ ایکٹ یعنی امینڈمنٹ کا ایکٹ لاگو ہوگا، اس کے 3 مہینے کے اندر ہر سوسائٹی اپنے رجسٹرار کو اپنے بینیفیشل اونرز کی معلومات پرووائڈ کرے گی۔ 3 مہینے کے اندر اسے یہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوں گی۔ If a society fails to provide the information as required under subsection 2، یعنی subsection 2 میں جو دیا گیا ہے، اگر سوسائٹی ایسی انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، the registrar may proceed under section 4A of this act۔ تو اس ایکٹ کا جو 4A ہے، 4A سیکشن، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق رجسٹرار کیا کر سکتا ہے؟ اپنی کارروائی کر سکتا ہے۔ For the purpose of ensuring the requirements set out in subsections 1, 2 and 3, the registrar shall exercise such responsibility and powers as may be prescribed۔ یعنی 1, 2, 3 سب سیکشن جو ہیں، سب سیکشن 4 یہ بتاتا ہے کہ سیکشن 1, 2, 3 میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کے لیے اپنی رجسٹرار رسپانسبلٹیز اور پاورز استعمال کر سکتا ہے یا استعمال کرے گا۔ سیکشن 22 اس ایکٹ کا سیکشن 22 آڈٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ دا رجسٹرار شیل بائی ہمسیلف این آڈیٹر اور اے کمیٹی آف ایڈیٹرز، یعنی کہ یا تو خود رجسٹرار یا کوئی آڈیٹر یا آڈیٹرز کی کوئی کمیٹی کیا کرے گی؟ اپوائنٹڈ بائی ہم، جو کہ ایک رجسٹرار تعینات کرے گا، یا خود یا پھر کوئی ایک ایڈیٹر یا پھر ایڈیٹرز کی کوئی کمیٹی جو کہ رجسٹرار اپوائنٹ کرے گا تھرو جنرل اور اسپیشل آرڈر ان دس بہاف اسپیسیفائنگ دا پیریڈ فار کمپلیشن آڈٹ دا اکاؤنٹس آف ایوری سوسائٹی ونس ایٹ لیسٹ ان اے ایئر۔ تو یہ یا تو خود رجسٹرار یا پھر کوئی آڈٹ یا آڈٹ کمیٹی، جو کہ ایڈیٹرز کی کمیٹی جو رجسٹرار تعینات کرے گا کسی بھی آرڈر کے تحت، اسپیشل آرڈر ہو یا جنرل آرڈر ہو، تو وہ کمپنی کے سوسائٹی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا سال میں ایک دفعہ ضرور آڈٹ کرے گی یا کریں گے۔ provided that no person shall audit the accounts of a society for 2 consecutive years۔ یعنی کہ اگر ایک سال میں آڈیٹر ہے کوئی ایک آدمی، تو اگلے سال وہ بندہ آڈیٹر کے طور پر اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ 2 کنزیکٹیو ایئرز کے لیے کوئی ایک آدمی کوئی ایک آڈیٹر تعینات نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر دفعہ ڈیفرنٹ آڈیٹر ہوں گے۔ The registrar may by general or special order determine the fee payable to the auditor or the committee of the auditors as the case may be, and the fee so determined shall be payable by the society۔ یعنی کہ رجسٹرار ایک آرڈر کے تحت
جنرل آرڈر بھی ہو سکتا ہے, اسپیشل آرڈر بھی ہو سکتا ہے, ایک فیس مقرر کرے گا. یعنی جو آڈیٹر ہے اس کو وہ فیس دی جائے گی آڈٹ کرنے کی, یا پھر جو آڈیٹر کی کمیٹی ہے اس کو ایک فیس دی جائے گی, اور یہ فیس کون دے گا؟ سوسائٹی دے گا, اور یہ فیس ایک رجسٹرار مقرر کرے گا کہ جو بھی آڈیٹر ہے یا آڈیٹرز کی کمیٹی ہے وہ جو آڈٹ کر رہی ہے اس کے لیے ایک فیس مقرر ہوگی, اور یہ فیس سوسائٹی پے کرے گی. The auditor under subsection 1 shall include an examination of overdue debts. یعنی کہ جو آڈیٹر ہوگا shall include an examination of overdue debts, تو وہ چیک کرے گا اوور ڈیو ڈیٹس ہیں کوئی. اوور ڈیو ڈیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے ڈیٹس جن کو پے کرنے کے لیے ایک ڈیٹ دی جائے, ڈیو ڈیٹ جسے ہم کہتے ہیں, ڈیو ڈیٹ تک وہ ڈیٹس کلیئر نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اوور ڈیو ڈیٹس ہو گئے ہیں, اوور ڈیو قرضے ہو گئے. تو اوور ڈیو ڈیٹس کو دیکھے گا اف اینی, اگر کوئی ہوں تو. دا ویریفیکیشن آف کیش بیلنس اینڈ سیکیورٹیز, یعنی کہ سیکیورٹی کی کوئی اماؤنٹ ہے یا کیش بیلنس ہے اس کو ویریفائی کرے گا. اینڈ ایویلیویشن آف دا ایسٹس اینڈ لائبلٹی آف دا سوسائٹی, یعنی یہ جو آڈٹ ہوگا یہ ان چیزوں کا ہوگا کہ سوسائٹی کے ایسٹس یعنی اثاثہ جات کون سے ہیں, لائبلٹیز کون سی ہیں, یعنی انہوں نے کون کون سے قرض دینے ہیں, تو اس کی ویلیویشن کرے گا, تخمینہ لگائے گا. تو یہ آڈیٹر کرے گا. آڈیٹر کیا کرے گا؟ ایک تو اوور ڈیو ڈیٹس کو چیک کرے گا, کیش بیلنس اور سیکیورٹی کی ویریفیکیشن کرے گا, سیکیورٹی کی اماؤنٹ جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ سیکیورٹیز رکھی جاتی ہیں. اینڈ ویلیویشن آف دا ایسٹس اینڈ لائبلٹی آف دا سوسائٹی, اور سوسائٹی کی لائبلٹیز کون سی ہیں, مطلب سوسائٹی پر کون کون سی اماؤنٹس ڈیو ہیں اور اس کے اثاثہ جات کیا ہیں, ان کا ایک تخمینہ لگائے گا, اس کی ویلیویشن کرے گا. The registrar or other person auditing the accounts of any society shall have free access to the books, accounts and vouchers of such society. یعنی کہ ایک رجسٹرار یا جو شخص بھی آڈٹ کر رہا ہے, اگر رجسٹرار آڈٹ کر رہا ہے تو رجسٹرار, اگر کوئی اور آدمی آڈٹ کر رہا ہے تو وہ سوسائٹی کے اکاؤنٹس کا جو آڈٹ کر رہا ہے تو اسے فری ایکسیس ہونا چاہیے رجسٹرار کی بکس پر, اکاؤنٹس پر اور واؤچر آف سچ سوسائٹی. یعنی کہ ایک آڈیٹر کو فری ایکسیس ہوگی کن چیزوں تک رسائی حاصل ہوگی. ایک تو سوسائٹی کے بکس, سوسائٹی کے اکاؤنٹس اور سوسائٹی کے واؤچرس تک فری ایکسیس ہوگی. اینڈ شیل بی الاؤڈ ٹو ویریفائی اٹس کیش بیلنس اینڈ سیکیورٹیز, اور وہ اسے اجازت ہوگی کہ وہ کیش بیلنس اور سیکیورٹیز کو ویریفائی کرے. دا ڈائریکٹرز, مینیجرز اینڈ ادر آفیسرز آف دا سوسائٹی شیل فرنش ٹو دا رجسٹرار اور ادر پرسن اپوائنٹڈ ٹو آڈٹ دا اکاؤنٹس آف اے سوسائٹی all such information as to its transaction and working as the registrar or such person may require. یعنی کہ ڈائریکٹر جو ہوں گے, مینیجرز ہوں گے یا دوسرے آفیسر ہوں گے, وہ رجسٹرار کو فرنش کریں گے, یعنی پرووائڈ کریں گے رجسٹرار کو, یا جو آدمی آڈیٹر کے طور پر اپوائنٹ ہوا ہے اسے یہ فرنش کریں گے. کیا اپوائنٹڈ ہوا ہے؟ all such information as to its transaction and working as the registrar or such person may require. یعنی وہ جو ساری معلومات, جو ساری انفارمیشن ریکوائرڈ ہیں, تو یہ جو ڈائریکٹرز ہیں, مینیجرز ہیں یا دوسرے آفیسرز ہیں, وہ رجسٹرار کو یا آڈٹ کرنے والے شخص کو یہ ساری معلومات پہنچائیں گے. The registrar and every other person appointed to audit the accounts of a society shall have power when necessary. رجسٹرار کے پاس یا جو بھی آدمی آڈٹ کر رہا ہے اکاؤنٹس کی, سوسائٹی کے اکاؤنٹس کی کا جو آڈٹ کر رہا ہے, اس کے پاس پاورز ہوں گے, اختیارات ہوں گے, وین نیسیسری, جب ضرورت ہوگی. کون کون سے اختیارات ہوں گے یہ دیے گئے ہیں 1 and 2, 2 قسم کے اختیارات ہوں گے, 2 قسم کی پاورز ہوں گی. ٹو سمن, کہ وہ بلائے, ان کو سمن دے, ٹھیک ہے, بلا لے اپنے پاس. ٹو سمن ایٹ دا ٹائم آف ہز آڈٹ any officer, agent, servant or member of the society who has reason to believe can give valuable information in regard to any transaction of the society or the management of its affairs. تو وہ
اس وقت رجسٹرار ہے یا آڈیٹر ہے وہ سمن کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے کن کو؟ آفیسرز کو، ایجنٹس کو، سوسائٹی کے جو ایجنٹ ہوں گے، سوسائٹی کے سرونٹس کو بلا سکتا ہے، یا کسی بھی سوسائٹی کے ممبر کو بلا سکتا ہے جس کے پاس کوئی بھی ویلیویبل انفارمیشن ہو سکتی ہیں کہ ہم آڈیٹر کو لگے کہ اس بندے کے پاس، سوسائٹی کے اس ممبر کے پاس کوئی انفارمیشن ہو سکتی ہیں، تو وہ ان کو بلا سکتا ہے۔ اور وہ کیا پوچھ سکتا ہے کہ سوسائٹی کی ٹرانزیکشن کون سی ہوئی ہیں، اور سوسائٹی کے مینجمنٹ افیئرز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ رجسٹرار یا کوئی بھی آڈیٹر کسی کو بھی بلا سکتا ہے، اور یہ انفارمیشن یعنی کہ ٹرانزیکشن آف سوسائٹی اور مینجمنٹ آف اٹس افیئر سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن جو ویلیویبل ہو سکتی ہیں وہ لینے کے لیے ان کو سمن کر سکتا ہے، ان کو بلا سکتا ہے۔ ٹو ریکوائر دا پروڈکشن آف اینی بک or document relating to the affairs of any cash or security belonging to the society، یا ٹو ریکوائر وہ حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مانگ سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے کہ بک، کوئی بھی بک یا ڈاکومنٹ جو کہ کیش اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں، ٹھیک ہے، وہ طلب کر سکتا ہے۔ کس سے؟ بائی دا آفیسر، ایجنٹ، سرونٹ اور ممبر ان پوزیشن آف سچ بک، ڈاکومنٹس، کیش اور سیکیورٹی۔ یا ایک آفیسر سے بھی وہ مانگ سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، سرونٹ سے بھی طلب کر سکتا ہے سوسائٹی کے، یا ایسا کوئی بھی ممبر جس کے پاس ایسی بک یا ڈاکومنٹ یا کیش یا کوئی سیکیورٹی جس کے پاس موجود ہے، وہ ایسے آدمی سے وہ ساری چیزیں مانگ سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، ریکوائر کر سکتا ہے کہ وہ پروڈیوس کریں اس کے سامنے۔ پاور آف رجسٹرار ٹو ایکسرسائز پاور انڈر سیکشن 50A ان دا کورس آف این آڈٹ، یعنی 22A جو سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رجسٹرار کے پاس کون سی پاور ہیں؟ سیکشن 50A کے تحت طاقت کا یعنی اختیارات استعمال کرنے کی طاقت ہوتی ہے رجسٹرار کے پاس اختیار ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے سیکشن 50A کے تحت۔ سیکشن 50A یہ کہتا ہے کہ سیکشن 50A ابھی نیکسٹ آئے گا، اس میں ویسے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سوسائٹی وائنڈ اپ کر رہے ہیں، وائنڈ اپ مطلب ڈیزالو کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو جو رجسٹرار ہوگا وہ سوسائٹی کے سارے ریکارڈز اور انفارمیشن لے سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کے سوسائٹی پر کوئی ڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی لیگل ایکٹیویٹیز یعنی لیگل پروسیجر میں سے گزر رہی ہے سوسائٹی، یا اس کے سارے ایسٹس وغیرہ کا ریکارڈ لینے کے بعد، اور یہ دیکھے رجسٹرار کو یہ لگے کہ کوئی ممبر جو ہے وہ اللیگل طور پر کسی ٹرانزیکشن میں ملوث ہے، یا اس نے کوئی ڈیوز وغیرہ اس کے اوپر ڈیوز ہیں، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیو ہیں، کوئی ڈیٹس وغیرہ، تو وہ سوال کر سکتا ہے ڈیزالو کرنے سے پہلے، یعنی سوسائٹی کو ڈیزالو کر دیا اور بقایا جات سارے ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا، یعنی بقایا جات یا ڈیو یا ڈیٹس وغیرہ سارے کلیئر ہوں گے، اور اس سلسلے میں جو رجسٹرار ہے 50A کے تحت اپنی پاور استعمال کر کے ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہیں، اور وہ ساری چیزیں کلیئر کرنے کے بعد سوسائٹی کو ڈیزالو کرنے کے آرڈر دے گا۔ تو یہ 50A ہے، تو 50A کے تحت رجسٹرار کے پاس پاور ہیں۔ ویئر ان دا کورس آف این آڈٹ انڈر سیکشن 22 اٹ اپیئرز ٹو دا رجسٹرار دیٹ دیئر ایگزسٹ اینی سچ گراؤنڈ، یعنی جہاں پر سیکشن 22 کے تحت آڈٹ کے دوران ایسا لگے رجسٹرار کو کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں اسپیسیفائڈ ان سیکشن 50A جن کو 50A میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کسی ممبر نے کوئی پیسے وغیرہ دینے ہیں، کوئی اس کے اوپر ڈیٹس ہیں، یا پوری سوسائٹی نے کسی بینک کے ڈیٹس ابھی واپس کرنے ہیں، سوسائٹی پر ڈیوز ہیں، تو ایسے سلسلے میں ہی مے آف ہز اون موشن اور آن دا اپلیکیشن آف دا پرسن آتھرائزڈ بائی ہم، یا تو وہ جسے ہم سو موٹیو کہتے ہیں، یعنی خود ہی
خودکار طریقے سے اپنے آپ ہی یا پھر وہ کسی اپلیکیشن کے ساتھ جو کوئی آدمی آتھرائزڈ ہو انڈر سیکشن 22 ایکسرسائز دا پاور اسپیسیفائڈ ان سیکشن 50A. سیکشن 50A میں جو اختیارات بتائے گئے ہیں وہ ان کو ایکسرسائز کر سکتا ہے, ان کو استعمال کر سکتا ہے. 22B انٹرنل آڈٹ کمیٹی, یعنی ایک تو ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے یا رجسٹرار آڈٹ کرتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا, یا پھر رجسٹرار کی طرف سے تعینات کوئی بھی آڈیٹر سوسائٹی کا آڈٹ کر سکتا ہے. یہ تو کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں ایکسٹرنل آڈٹ. پھر انٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے, یعنی کمیٹی کے اپنے ممبرانس ایک انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں, اور اس کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے انٹرنل آڈٹ کمیٹی. ایوری ہاؤسنگ اینڈ پروڈیوسر سوسائٹی, یعنی یہ اس میں ہاؤسنگ اور پروڈیوسر سوسائٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان ایڈیشن ٹو دا آڈٹس آف اکاؤنٹس انڈر سیکشن 22 شیل آلسو گیٹ دا اکاؤنٹس آڈیٹڈ بائی این انٹرنل آڈٹ کمیٹی, یعنی کہ وہ انٹرنل آڈٹ کمیٹی کے تحت بھی اپنا آڈٹ کروائے گی. اور انٹرنل آڈٹ کمیٹی کیا ہوگی؟ کمپرائزنگ ایٹ لیسٹ 3 ممبرز آف دا سوسائٹی ادر دین دا ممبر آف اٹس مینیجنگ کمیٹی, یعنی کہ اور یہ جو آڈٹ کمیٹی ہوگی کم از کم 3 ممبرز پر مشتمل ہوگی, اور یہ 3 ممبرز ایسے ہوں گے جو کہ سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی میں موجود نہ ہوں, ایز میں بی اپوائنٹڈ بائی دا جنرل باڈی ود دیئر کنسنٹ. اور جنرل باڈی جو ہے کمیٹی کی جنرل باڈی وہ ان 3 لوگوں کو تعینات کرے گی کہ یہ 3 لوگ 3 ممبرز انٹرنل آڈٹ کمیٹی میں شامل ہوں اور کمیٹی کا سوسائٹی کا انٹرنل آڈٹ کریں. اور نمبر 2 ہے the report of the internal audit committee shall be submitted by the society or the committee to the registrar within 1 month. 1 مہینے کے اندر انٹرنل آڈٹ کمیٹی کی جو بھی رپورٹ ہوگی وہ رجسٹرار کو کیا کی جائے گی؟ سبمٹ کرائی جائے گی 1 مہینے کے اندر آف دا ریسیٹ اور کمپائلیشن آف سچ رپورٹ, یعنی وہ جو کمپائل کر لی ہے رپورٹ اس کو 1 مہینے کے اندر کمیٹی یا سوسائٹی رجسٹرار کو سبمٹ کر دے گی. سبسکرائب فار مور ویڈیوز. تھینک یو سو مچ.